یہ اپنے دوستوں کا عرض کرتا ہوں کہ جس مسجد میں رات دن سنت 5 سنت داخل ہونے کی دیں گے، اس کو نوٹ کر کے لے جاؤ. 5 سنت مسجد میں داخل ہونے کی، 5 سنت مسجد سے نکلنے، 5 وقت شریف ہے کو داخل ہونے کے وقت. یہ اس کی روزانہ ربیع الاول، کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہ لاتے تو ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی سنت کا پتہ چلتا. بولو ہے تو جو شخص آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہے اس کی 12 ربیع الاول ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی ہے کہ امت انسانوں کا نقش قدم اتباع سنت کے مطابق ہو جائے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے طریقے پر آباد نہیں، ہماری مسجدیں صحابہ کے طریقے پر ہیں. اگر سیدنا عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات نے مسجد نبی میں چراغا نہیں کیا تو الحمدللہ ہماری مسجدیں صحابہ کرام کی یادگار خدا کے عاشقوں کی، اور ہمیں کوئی حسرت نہیں. لاکھ تم کہو کچھ بھی بکتے رہو، ہمیں کوئی اس پر ندامت نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ خدا ہماری مساجد ہماری زندگی نقش قدم صحابہ کے سنت کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ ہم نہیں دعویٰ کرتے کہ ہم ویسے ہو گئے، لیکن ہم کم سے کم کچھ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے طریقے پر ہمارا ربیع الاول گزرے. جیسے ابو بکر صدیق کا ربیع الاول تھا رضی اللہ عنہ، جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق کا ربیع الاول تھا، جیسے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ربیع الاول تھا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ربیع الاول تھا. ہم اس صحابہ کے مطابق اپنا ربیع الاول گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ایک سال میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنا بے وفائی سمجھتے ہیں اور اپنی ایمان کا ضیاع اور تباہ کاری سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھول جائیں اور ان کی سنت کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو. ہم آنکھوں کو بھی آپ کی سنت کے مطابق استعمال کرنے کو سنت سمجھتے ہیں. جہاں آپ نے فرمایا اے علی خبردار نامحرم عورتوں کو مت دیکھو، نظر کی حفاظت کرو، تو ہم کسی لڑکے کو ناامر بے تعلیم کے لڑکوں کو دیکھنا یا کسی کی ماں بہن کو بیٹی کو یا اخبارات میں ایک فلم ایکٹرس کی تصویریں دیکھ کر لڑکانا، یہ سنت ہے؟ یہ ربیع الاول کا حق ادا ہو رہا ہے. یہی آنکھوں کی سنت یہی ہے کہ جن چیزوں کو صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان چیزوں سے ہم اپنی آنکھوں کو بچا لیں. تو یہ نبی کی سنت اس نے ادا کر دی، ربیع الاول کی حقیقت اس نے پالی. جس نے اپنے کان کو گانا سننے سے بچا لیا اس کے کان میں ربیع الاول کی حقیقت پالی. جس نے اپنی زبان کو بچایا گناہ سے، جس نے اپنی شرمگاہوں کو گناہوں سے بچایا اور اپنی زندگی کو حرام کاریوں سے بچایا، اللہ کے غضب و قہر کے اعمال سے بچایا، وہ ہر وقت اس کو ربیع الاول کی حقیقت حاصل